اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ 8واں سبق وضو کے شرائط کے بارے میں ہے۔ وضو کے شرائط، کیا شرطیں ہیں وضو کی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کے جو شرائط اسکرین نہیں آ رہی جی اسکرین ابھی دیکھتے ہیں جی۔ جو شرائط یہاں وضو کے بیان کیے جا رہے ہیں انہی شرائط کے ساتھ وضو صحیح ہے، یعنی اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو ہی وضو صحیح ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی شرط اگر کم ہو جائے تو وضو جی باطل ہو جائے گا۔ بولا کریں نیاز بانو، علی اصغر صحیح نہیں جی، وضو باطل ہے۔ اگر ایک بھی شرط کم ہو جائے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ کیا شرطیں ہیں دیکھیے، انہوں نے یہاں پہ بریک وہ بنا دیا صحیح سے۔ وضو کی شرطیں یہ رہی، وضو کی دیکھیے 4 شرطیں ہیں، 1 2 3 4، لیکن ان 4 کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بنے گی۔ کتنی؟ 5 2 7 3 10 تو 12 شرطیں بنے گی۔ لیکن پہلی شرط وضو کے بانی اور برتن سے، وضو کی جو شرطیں ہیں پہلی جو ہیں وہ وضو کے پانی اور برتن کی شرطیں ہیں۔ وہ کیا ہیں وضو کے برتن کی شرطیں اور پانی کی؟ سب سے پہلے وضو کا پانی پاک ہو، یعنی نجس نہ ہو۔ نمبر 2، وضو کا پانی مباح ہو، غصبی نہ ہو۔ مباح غصبی سمجھے آپ لوگ؟ جی آگا چرایا ہوا کسی کا چھینا ہوا، زبردستی قبضہ کیا ہوا، ایسا نہ ہو، یعنی مباح ہو۔ وضو کا پانی مطلق ہو، مطلق پانی ہونا چاہیے، مضاف نہ ہو۔ کبھی آپ وضو جو ہے وہ شربت سے کرنے بیٹھ جائیں کہ لو جی ہمارے ہاں شربت آج زیادہ بنا ہے تو آج میں اسی سے وضو کر لوں، نہیں، وضو کا پانی مطلق ہونا چاہیے۔ نمبر 4، وضو کا برتن بھی مباح ہو، غصبی نہ ہو، کسی کا قبضایا ہوا، چوری کیا ہوا، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، وضو کا برتن سونے یا چاندی کا نہ ہو۔ وضو کا جس سے آپ برتن سے وضو کر رہے ہیں وہ برتن سونے یا چاندی کا نہ ہو۔ کبھی آپ سوچیں نیاز بانو کہ میں تو مالدار آدمی ہوں، میرے پاس تو برتن بھی سونے کے ہیں، تو میں تو سونے کے پانی وضو سے برتن سے وضو کروں گی۔ بولتے رہو، کیونکہ نیٹ ورک ویک ہیں اس لیے پتہ لگتا رہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے، کبھی میں ہی بولتا رہ جاؤں۔ نیاز بانو جی آگا جی ہاں کرتے رہیں جی آگا جی۔ وضو کا برتن سونے چاندی کا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وضو کی اور کیا شرطیں ہیں؟ جو اعضائے وضو کی شرطیں ہیں، شرط جو وضو کرنے والے جو اعضاء ہیں جن پہ چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، وہ مسح کرنا، یہ سب پاک ہوں۔ نمبر 2، ان پر ایسی چیز نہ ہو جو پانی پہنچنے سے مانع ہو، مثلا نیل پالش لگا ہوا نہ ہو، پانی نہیں پہنچ سکتا۔ چکنائی اتنی نہ لگی ہوئی ہو ہاتھوں پہ، پیروں پہ اور چہرے پہ کہ پانی نہ پہنچ سکے، یا کوئی اور چیز لگی ہوئی ہو تو وضو نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پانی پہنچنے سے رکاوٹ ہو۔ نمبر 3، وضو کی کیفیت کی شرطیں۔ وضو کی کیفیت کی کیا شرطیں ہیں؟ ترتیب اور موالات، اور خود وضو کرے۔ ترتیب آپ کو رعایت کرنی ہے، وہی ترتیب جو وضو کی بیان کی گئی ہے، پہلے چہرہ، پھر دانا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر دانے پیر کا مسح، پھر بائیں پیر سر کا مسح، پھر دانے پیر کا مسح، پھر بائیں پیر کا مسح۔ اسی ترتیب سے آپ کو انجام دینا پڑے گا۔ ترتیب یعنی وہی ترتیب جو افعال وضو میں گزر چکی ہے، اسی ترتیب سے وضو کیا جائے۔ دوسرے موالات کا خیال رکھا جائے۔ موالات یعنی افعال وضو کے درمیان فاصلہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وضو یعنی کرتے پے در پہ ایک کے بعد ایک، یعنی گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سامنے والے کو لگے ہی نہیں کہ وضو کر رہا ہے۔ نمبر 3، خود وضو کرے، کوئی وضو نہ کرائے اپنے ہاتھوں سے لے کے لو جی ہاتھوں میں پانی لیا جیسے بچے کا منہ دھلاتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ نمبر 4، وضو کرنے والے کے شرائط۔ وضو کرنے والے کے کیا شرائط ہیں؟ پانی استعمال کرنے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ مریض ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے پانی استعمال کرنے کو تو اب پانی نہیں استعمال کر سکتا وہ، لہٰذا پانی استعمال کرنے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ دوسرے، قصد قربت کے ساتھ وضو کرے، یعنی خدا کے لیے وضو کرے، وہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ تو وضو کی کتنی شرطیں ہوئیں؟ 5 ہوئی یہ وضو کے برتن سے اور پانی سے مخصوص، اور 2 ہوئی یہ اعضائے وضو کی شرطیں 7، اور 3 ہو گئی یہ کیفیت وضو کی 7 3 10، اور 2 یہ 12 شرطیں ہیں وضو کی، ٹھیک ہے۔
आवाज नहीं आ रही? जी देखो मुझे ये लगता रहेगा कि नेटवर्क वीक है। आइए, अब वुजू के बर्तन और पानी की जो शर्तें बयान की हैं उनकी तौजीह दे रहे हैं ये। नंबर 1, अस्मा अस्मा जी जी बोलती रहिए। नंबर 1, अली असगर, नजिस और मुजाफ पानी से वुजू बातिल है। नजिस पानी से भी वुजू बातिल है, मुजाफ पानी से भी वुजू बातिल है। चाहे उसके नजिस या मुजाफ होने को इंसान जानता हो या ना जानता हो या भूल गया हो, तब भी मसलन ये पानी मुजाफ है, मुझे नहीं पता, मैंने वुजू कर लिया अंधेरे में, बाद में देखा ओहो ये तो मुजाफ है, तो वुजू बातिल है। चाहे भूल गया हो तब भी, कि नजिस से भूल गया, न पता है नजिस है लेकिन भूल गया था और वजू कर लिया, तो वजू बातिल है। नंबर 2, जी आगा। वजू का पानी मुबाह होना चाहिए, लिहाजा मंदरजा झैल मकामात पर वजू बातिल है। कहाँ कहाँ पर वजू बातिल है? ऐसे पानी से वजू करना जिसके मालिक की इजाजत ना हो तो वजू बातिल है। उसके राजी ना होने का यकीन, हमें पता है कि इसका मालिक राजी नहीं होगा, तो वजू बातिल है उस पानी से करना। नंबर 2, वो पानी जिसके बारे में ये मालूम ना हो कि इसका मालिक राजी है या नहीं, तो आप उस पानी से वजू नहीं कर सकते, करेंगे तो वजू बातिल। वो पानी जो खास अफराद के लिए वक्फ हो, जैसे बाज मदारिस हैं, होटल हैं, मुसाफिर खानों के हौज हैं या वजू खाने वगैरह। मसलन आप होटल में गए, आप अगर होटल में रुकें तो ही वहां का पानी इस्तेमाल करने का हक है। अब कोई सड़क चलता कोई भी जाके होटल में थोड़ा ही वजू कर सकता है। या मदरसे में वक्फ कर दिए गए हैं, मदरसे में के भी तुल्लाब के लिए हैं, तो अब कोई और आके थोड़ा ही इस्तेमाल कर सकता है उसको, तो इनसे अगर करेगा इस्तेमाल तो वजू बातिल है। नंबर 3, नहरों या नदियों में वजू करने में कोई हरज नहीं है। नहर में वजू करने में कोई हरज नहीं है, नदी में वजू करने में कोई हरज नहीं है, चाहे इंसान को ये मालूम ना हो कि उसका मालिक राजी है या नहीं। हाँ, अगर उनके मालिक वजू करने से रोकें, नहर का मालिक या नदी का मालिक, तो एहतियात वाजिब की बिना पर फिर वजू ना किया जाए। पहली बात तो नहरों का कोई मालिक नहीं होता हमारे यहाँ, सरकारी है। नंबर 4, जो पानी गस्बी बर्तन में है, जो पानी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आप लोगों को आवाज जी आगा। जी जी, जो पानी गस्बी बर्तन में है और उससे वजू किया जाए तो वजू बातिल है। अब आज़ाए वजू के शराइत। नंबर 1, आज़ाए वजू को धोते और मस करते वक्त उनका पाक होना जरूरी है। अगर आज़ाए वजू पर कोई ऐसी चीज है जो पानी को उस हिस्से तक पहुंचने से रोक रही है, या मसक की जगहों पर कोई पर्दा या हाइल मौजूद है रोक रहा है, चाहे वो पानी को खाल तक पहुंचने से ना रोके, फिर भी वजू करते वक्त उसको हटाना जरूरी है। मतलब इतनी बारीक चीज हमारे पैरों पे लगी हुई है कि हम मसा करेंगे तो खाल तक पहुंच जाएगा फिर भी, लेकिन फिर भी उस चीज को हटाना जरूरी है, आप उसके ऊपर से नहीं कर सकते। नंबर 3, पेन, डॉट पेन वगैरह की रोशनाई या क्रीम या मामूली चिकनाई अगर वजू के हिस्सों पर किसी जगह लगी हुई हो और वो जिल्द तक पानी पहुंचने से रुकावट हो तो उसका दूर करना जरूरी है, और अगर रुकावट ना हो तो वजू सही है। मसलन मामूली क्रीम वगैरह, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रुकावट नहीं है तो, यानी रुकावट अगर बन रहे हैं तभी हटाना पड़ेगा, ठीक है। हेलो जी जी जनाब। कैफियत वजू के शराइत, वजू की जो कैफियत है उसकी क्या शर्तें हैं? तरतीब की रियायत, वजू के अफ़आल इस तरतीब से अंजाम दिए जाए। पहले चेहरे को धोना, दाना हाथ धोना, फिर बायां हाथ धोना, फिर सर का मसा, फिर दाने पैर का मसा, फिर बाएं पैर का मसा, इसी तरतीब से करना पड़ेगा। अगर ये तरतीब बदल जाए तो वजू बातिल हो जाएगा। हत्ता के यहाँ तक के अगर दाहिने और बाएं पैर का मसा एक साथ करे तब भी वजू बातिल है। पहले दाहिने पैर का मसा फिर बाएं पैर का, लेकिन अगर एक साथ करे तो वजू बातिल है। नंबर 1 में क्या रखा? आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा है बिनाबर एहतियात मुस्तहब, बातिल है। मुवालात की शर्तें, कैफियत वजू की एक शर्त है मुवालात, यानी तमाम अफ़ाल को एक के बाद दीगरी, एक के बाद दूसरे, बगैर किसी फासले के अंजाम देना। अगर अफ़आल वजू के दरमियान, वजू को वो करते वक्त उनके दरमियान इतना फासला हो गया है कि जिस हिस्से को धोना या मस करना चाहता है उससे पहले वाला हिस्सा खुश्क हो चुका है तो वजू बातिल है। मसलन हमने दाने हाथ को धो के रुक गए,
اب بائیں ہاتھ کو دھونا چاہ رہے ہیں، اتنی دیر لگا دی کہ دانا ہاتھ پہلے ہی خشک ہو گیا تو وضو باطل ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ بولیے ہوں جی 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 جناب۔ اسما، نیاز بانو، آ رہی ہے آغا صاحب۔ جی دوسروں سے مدد لینا، دوسروں سے مدد لینا نمبر 1، جو شخص خود افعال وضو انجام دے سکتا ہے، خود وضو کر سکتا ہے، وہ دوسروں سے مدد نہیں لے سکتا۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر کوئی دوسرا شخص اس کا چہرہ یا ہاتھ دھوئے یا مسح کرے تو اس کا وضو باطل ہے، اس کا وضو باطل ہے۔ نیاز بانو نمبر 2، آواز آ رہی ہے نیاز بانو؟ جی آ رہی ہے۔ نمبر 2، جو شخص خود وضو نہیں کر سکتا ہے، جی آغا۔ جو شخص خود وضو نہیں کر سکتا ہے تو وہ کسی دوسرے کو اپنا نائب جانشین بنائے کہ وہ اس کو وضو کرائے، اور اگر وہ اجرت کی درخواست کرے کہ بھائی میں وضو کرا دوں گا تجھے لیکن مجھے تو اتنا پیسے چاہیے، تو امکان اگر ہے وہ پیسے دینے کا تو اسے اجرت دے، لیکن نیت خود ہی کرے گا، نیت خود ہی کرے گا۔ وضو کرنے والے کی شرائط، اب وضو کرنے والوں کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جس شخص کو یہ علم ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا بیمار ہونے کا اسے اندیشہ ہے، شک ہے اسے کہ وہ بیمار ہو جائے گا اگر پانی استعمال کرے گا، تو اسے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے تیمم کرنا چاہیے۔ آقا نیاز ذرا بولے کہ وہ جوائن نہیں ہو پا رہی ہے۔ جی جی تیمم، نیاز زہرا جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں، ان سے کہیے کہ ہو جائیں گی، دوبارہ کریں۔ جی آقا بولے۔ جی تو اگر کوئی شخص کو علم ہو کہ وہ وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا شک ہو کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو اسے بیماری ہو جائے گی، تو اسے کیا کرنا چاہیے اسما؟ تیمم کرنا چاہیے۔ علی اصغر، نیاز بانو، جی آقا تیمم۔ اور اگر وضو کرے گا تو اگر مثلا مجھے پتا ہے کہ میں پانی استعمال کروں گا تو مجھے نقصان دے گا، پھر بھی میں وضو کر لوں پانی سے تو میرا وضو باطل ہے۔ جی آقا۔ لیکن اگر اسے معلوم نہ ہو، اسے نہیں پتا کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں اس نے وضو کر لیا اور بعد میں نقصان کا پتہ چلا تو پھر اس کا وضو صحیح ہے، پھر صحیح ہے اس کا وضو۔ نمبر 2، قربت کی نیت کے ساتھ وضو کیا جائے، قربت کی نیت سے وضو کیا جائے، یعنی حکم خدا کی تعمیل، یعنی حکم خدا کو انجام دینے کے عنوان سے انجام دیا جائے کہ میں حکم خدا کو بجا لا رہا ہوں۔ نمبر 3، نیت کو زبان سے ادا کرنا، بلکہ دل میں دہرانا ضروری نہیں ہے۔ نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں دہرانا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنی توجہ ہی کافی ہے کہ وہ وضو کر رہا ہے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ اس طریقے سے کہ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ کیا کر رہا ہو، کیا کر رہے ہو، تو وہ بتائے کہ میں تو وضو کر رہا ہوں، اتنا پتہ ہونا چاہیے اسے۔ مسئلہ، اگر نماز کا وقت اتنا کم رہ گیا ہو، اگر نماز کا وقت اتنا کم رہ گیا ہو کہ وضو کرنے کی صورت میں اگر وضو کرے گا تو مکمل نماز یا اس کا کچھ حصہ وقت کے اندر ادا نہ ہو سکے گا، تو ایسی صورت میں اسے تیمم کرنا چاہیے۔ اگر انسان وقت نماز اتنا تنگ رہ گیا کہ اب وہ وضو کرے گا، وضو کر کے اگر نماز پڑھے گا تو نماز کا کچھ حصہ وقت کے اندر ادا نہیں ہو سکے گا، تو ایسی صورت میں پھر تیمم کرے جلدی سے اور پھر نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ آقا وہ جوائن نہیں ہو پا رہی ہے۔ اچھا پتہ نہیں کیا پرابلم ہوگی، اب تو صحیح ہو رہا ہے۔ آئیے خلاصہ، وضو کا پانی پاک ہو، مطلق ہو اور مباح ہونا چاہیے، اور نجس یا مضاف پانی سے وضو ہر حال میں باطل ہے، ہر حال میں باطل ہے، یعنی چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، چاہے بھول گیا ہو۔ جی نمبر 2، اگر پانی کے غصبی ہونے کا علم ہے، اسے پتا ہے کہ پانی غصبی ہے تو غصبی پانی سے وضو باطل ہے۔ نمبر 3، اگر اعضائے وضو، آپ اسے لنک دوبارہ بھیجیے، نیاز زہرا کو لنک بھیج دیجیے میرا، شاید دوبارہ سے ہو۔ نمبر 3، اگر اعضائے وضو نجس ہوں، وضو کے جو حصے ہیں وہ نجس ہوں، یا ان پر کوئی ایسی چیز لگی ہو جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکے، تو پھر وضو
باطل ہے۔ نمبر 4، اگر وضو میں ترتیب یا موالات کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے تو وضو تب بھی باطل ہے۔ نمبر 5، جو شخص خود وضو کر سکتا ہے وہ وضو کے کسی بھی مرحلے میں دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا کہیں بھی، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا خود تو پھر کرا سکتا ہے۔ نمبر 6، وضو قربتاً اللہ انجام دینا چاہیے۔ نمبر 7، اگر یہ خوف ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے پوری نماز یا اس کا کچھ حصہ نکل جائے گا تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے۔ یہ سوالات ہیں پرائیویٹ جگہوں پر، مثلا کسی ادارے میں یا دفتر وغیرہ میں، وہاں کے کارندوں کے علاوہ دوسروں کے لیے وضو کرنا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے لیے مخصوص ہے وہ۔ نمبر 2، جو پانی پینے کے لیے مخصوص ہے اس سے وضو کرنا کیسا ہے؟ اگر پانی کے لیے مخصوص ہے پینے کے لیے اور وضو کے لیے کوئی اور پانی نہیں ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر پینے کے علاوہ پانی ہے اور پینے کا مخصوص الگ ہے تو نہیں کر سکتے۔ جو خود وضو نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ وہ جو خود وضو نہیں کر سکتا وہ دوسرے سے نائب بنائے، اور اگر وہ اجرت مانگے، پیسے مانگے، تو اگر دے سکتا ہے تو دینے پڑیں گے۔ نمبر 4، وضو میں قصد قربت کی وضاحت کیجیے۔ قصد قربت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے وضو کر رہا ہے، اسے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ وضو کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی تو اسے اتنا پتہ ہونا چاہیے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے نیت کا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ٹھیک ہے نیاز زہرا، بڑی آپ کی پرابلم آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جو خود وضو۔ نمبر 5، وضو میں ترتیب و موالات کا فرق بیان کیجئے۔ کیا فرق ہے وضو ترتیب اور موالات میں؟ ترتیب میں فرق یہ ہے، ترتیب اور موالات میں، کہ ترتیب میں جو افعال وضو بیان کیے ہیں اسی ترتیب سے انجام دیا جائے، موالات یعنی اس ترتیب کے اندر فاصلہ اتنا لمبا نہ ہو کہ پہلا والا حصہ سوکھ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا درس تھا، اور انشاءاللہ نواں درس کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔